گزشتہ آیات میں غزوہ احد کا بیان جاری تھا۔ ان آیات میں بھی غزوہ احد ہی کا ذکر چل رہا ہے، اور اس واقعے میں جتنی بھی بار بار ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ جتنی اس میں کمیاں ہوئیں، جتنی کوتاہیاں ہوئیں، ہر ایک کی نشاندہی کی، ہر ایک کا حل بتایا، اور ہر ایک پر تنبیہ کی۔ تنبیہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے دلاسا بھی دیا اور دلجوئی بھی کی ہے۔ یعنی ایک ایسی کیفیت ہے جیسے کوئی خیرخواہ، کوئی بڑا کسی کو کیا کرنا ہوتا ہے، سکھانا چاہتا ہے کہ تم نے یہ باتیں سیکھنی ہیں، تم نے ان جگہوں پر غلطی کی، یہاں کوتاہی کی، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کر دیا، چلو خیر ہے، آئندہ خیال کرنا، یہ کیا کرنا۔ اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی خیرخواہ ہمیں خود جان بوجھ کر کسی تکلیف میں بھی ڈال دیتا ہے، حالانکہ بظاہر ایسے لگتا ہے ہم نے کوئی کوتاہی کی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انہوں نے سزا دی، لیکن وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ تاکہ جب یہ بٹی میں تھوڑا گرم ہوگا، تپے گا تو کیا بنے گا؟ کندن بنے گا۔ جان بوجھ کر بھی اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ تھوڑی سی سخت جگہ، تکلیف والی، مصیبت جگہ میں بھیج دیا جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہے، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تربیت ہے، اس کو مضبوط ایک چیز بنانا، تاکہ یہ جب کچھ بن کر نکلے تو دنیا میں اس کا نام بھی ہو، اور اس کی واقعتاً اس کو معلوم ہو کہ دنیا میں اس نے کیا اور کیسے کرنا ہے۔ اور پھر جب وہ اس مشکل سے نکل آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا لیکن اس میں تمہاری خیرخواہی تھی۔ بڑی عجیب سے آپ پورے جب بھی غزوہ احد کو دیکھتے ہیں نا، ہر دوسری آیت آگے آ رہی ہے، پھر غزوہ احد کا بیان، پھر غزوہ احد ہی کا بیان ہے، تو جب آپ ساروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک عجیب قسم کی تربیت کا ماحول نظر آتا ہے۔ پھر اس میں بہت سی ایسی جگہیں جہاں پریشانی، مصیبت آئی، دکھ آئی، اور خود اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں غم دیا، غم دیا، اور غم پر غم دیا، اور غم کسی وجہ سے دیا۔ وہ پھر ساری باتیں جوڑ کے آخر میں ان کی تنبیہ کی، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ بھی غلط کیا، آخر میں کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا، ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ لِيَبْتَلِيَكُمْ، ہم تو تمہارا امتحان کر رہے تھے، ہم تمہاری خیرخواہی میں تمہارا ہی بھلا کر رہے تھے، اگرچہ بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا۔ تو صحابہ کی جماعت کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک موقع پر اس طرح سے تربیت کی ہے کہ ان میں کوئی بھی، جسے کہتے ہیں نا، ان کو ایک امت کے لیے ایسا بہترین نمونہ بنایا ہے، چھانٹ کانٹ کر کے ان کو بالکل صاف ستھرا کر کے امت کے لیے ایک بہترین قسم کی چیز وہ امت کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم نے کیا کرنی ہے، پھر ساری دنیا نے، قیامت تک آنے والوں نے جن کی پیروی کرنی ہے، وہ یہ لوگ ہیں۔ تو ان میں پھر جہاں ذرہ بھی کہیں وہ تھی نا، وہ بھی اللہ نے کیا کی ہے؟ سیٹ کر کے، صاف ستھری کر کے، اس کو بالکل بہترین کر کے آخر میں ان کے لیے اعلان کیا ہے قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کیا، اگر انہوں نے غلط بھی کیا تب بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد اس امت کے رہبر اور رہنما یہ لوگ ہیں، اب کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے لائق نہیں رہا کہ جو کچھ تھا اللہ نے ان کو سیٹ کر دیا، جہاں کوئی کمی تھی، جہاں کوئی جو ہے نا وہ نوک جھونک تھی، اللہ نے وہ ساری درست کر دی ہے ان کی، اور آخر میں ان کو تمغہ دے دیا۔ اب یہ بالکل امت کے لیے تیار شخصیات ہیں، اور امت کا بہترین اور بزرگ اور برتر حصہ ہے۔ اب ان کے لیے کوئی کمی، کسی کے لیے ان کی کمی نکالنے کی کوئی گنجائش، اللہ نے ساری کمیاں انہیں بتا کر ان کی درستگی کر کے آخر میں ان کو سند جاری کر دی ہے۔ اب یہ سب سے بہترین ہے، اب کوئی اور ان کے اوپر لب کشائی کی جسارت نہیں رکھ سکتا۔ جن کو اللہ نے درست کیا ہو، جن کی کمیوں کو، جن کی کجیوں کو، کسی بھی نوک جھونک کو جسے اللہ درست کر دے، پھر کسی اور کو اس میں معاملے میں دخل کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا ایک خلاصہ پورے احد کا عجیب سا وہ معاملہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے ان کو، اس میں بعض جگہوں پر شک بھی ہوتا ہے، لیکن جو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھے۔ اللہ نے ان کی نوک جھونک کو درست کیا تھی، اللہ نے کیا کر دی؟ سیٹ کر دی۔ اب کسی اور کو دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ صحابہ نے غلط کیا، تم کون ہو؟ اللہ نے بتایا نا غلط کیا، اللہ نے صحیح کر دیا۔ جب اللہ نے صحیح کر دیا، اب اللہ سے اوپر کوئی ہے تو وہ آ کر کہے کہ بھئی وہ سیٹنگ صحیح نہیں تھی، ہم سیٹنگ کرتے ہیں،
اللہ سے اوپر تو کسی کی سیٹنگ کی ضرورت، سب سے بہترین سیٹنگ والے نے سیٹنگ کر دی. اب تمہاری جسارت اگر تم کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ صراحتاً اللہ کی نافرمانی ہے اور گناہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے صحابہ کی جماعت کے متعلق کہ وہ اگرچہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہوئے، لیکن وہ سب کے سب اللہ نے ان کو کیا کر دی؟ صاف ستھرا کر کے امت کے لیے پیش کیا ہے. جو کچھ تھا وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا. اللہ نے سیٹ کر کے سب کو کہہ دیا کہ اب یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے نمونہ اور سب سے بہترین حصہ ہے تمہارا. سمجھ آئی؟ پھر بھی اگر کسی کو اس میں کئی کمی نظر آتی ہے، اس دن میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے، اس بندے نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے، بالکل اسی کے مناسب صرف سمجھانے کے لیے. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کسی گھر میں جائیں اور وہاں آپ کی بڑی خدمت کی جائے، بڑا آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا خیال کیا جائے، اور پھر آپ کو وہاں کوئی گندگی نظر آئے، وہاں کوئی کمی نظر آئے، تو آپ کو اس گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہیے. انہوں نے آپ کا اکرام کیا، عزت کی، تعظیم کی، کھانے کا خیال کیا، رہنے کے لیے اچھی سی جگہ دی اپنی بساط کے مطابق، لیکن آپ کو وہاں پر کمیاں نظر آئیں. کیا نظر آئیں؟ وہاں آپ کو گند نظر آیا، کسی جگہ پر آپ کو کوئی ایسی صفائی نہ ہوئی نظر آئی، اور آپ نے وہ اس کا ذکر کیا ہے، تو ایسے شخص کو دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس کو وہ ساری خدمت، وہ سارا اکرام، ان کا احترام وہ نظر نہیں آیا، اور اس کو کیا نظر آ گیا ہے؟ تھوڑی سی گندگی جہاں کہیں صفائی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا وہ ذکر کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ سیٹ ان لوگوں کے متعلق یہ ان کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے، اس کو دوبارہ اس جگہ میں جانا ہی نہیں چاہیے. کہ اتنی خیر اور بھلائی چھوڑ کر اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فلاں جگہ میں صفائی نہیں ہوئی تھی، گرد تھی، غبار تھی، وہاں جو ہے نا کوئی چیز ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور کسی نے نہیں اٹھائی، اور اس کو وہ نظر آ گئی. تو اسی طرح صحابہ کی ہزاروں خوبیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ نے ان کی خوبیوں پر سند جاری کی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور ان کی کوئی غلطی اس کو وہ نظر آ رہی ہے جسے اللہ نے بعد میں درست کر دیا ہے، اور وہ اللہ کی درستگی پر اعتراض اٹھاتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے میں بار بار دہراتا اس لیے ہوں، آج کل کے نئے نئے اسکالر اٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھو صحابہ نے حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا ہوا، میں آپ کو آج کی آیات میں پھر دکھاؤں گا، پیچھے بھی گزری ہیں. اللہ کے صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا طلب کر رہے تھے، اللہ کہہ رہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بظاہر ان کے اس میں دین میں یا ان کے دل میں کہیں بھی دنیا کا نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کی اصلاح کے لیے ایک بات ایسی طرح کہی کہ ان کے دل میں اس کے بعد کبھی دنیا کا خیال بھی پیدا نہ ہو. ہم نے تو ان کے آئندہ آنے والے خیالات کو بھی کیا کر دیا ہے، دنیا کی اس کے متعلق ختم کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے صرف یہ کہا ہے کہ تم دنیا طلب کر رہے تھے. اور میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ دنیا طلب کرنا تھا ہی نہیں اس طرح سے. وہاں یاد ہے وہ جملے کہ دنیا تو تھی ہی نہیں وہاں، اللہ کا ایک حکم دوسرا حکم، انہوں نے ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم پر چلے گئے. دونوں اللہ کے حکم تھے، لیکن ان کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. اتنی سی بات کو، دونوں اللہ کے حکم تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم نے یہ حکم نہیں پورا کرنا، اور انہوں نے اپنی اجتہاد سے اس کو اپنا کام سمجھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صریح آیات آ رہی ہیں قرآن میں ہیں، اللہ نے کہا تم نے جنا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے. تو کوئی اٹھ کر کہہ دے صحابہ رسول اللہ کے نافرمان تھے، آگے اللہ نے اس سے آگے 2 آیات کے بعد کہہ دیا عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سے سب کچھ کیا کر دیا، مٹا دیا ہے، معاف کر دیا، ان کے کھاتے کلیئر ہے. پھر کوئی آ کر پرانے کھاتے کھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں خناس ہے، اس کے دماغ میں وہ نفاق ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور منافقین کو جدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صحابہ کی جماعت ان کے نفاق کے ظاہر کرنے کی وہ وجہ بنی ہے. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس غزوہ احد میں بھی جتنی بھی مصیبتیں آئیں، اللہ نے آخر میں پھر یہی کہا ہم نے یہ کیا اس لیے کہ ہم مخلصین کو اور منافقین کو جدا کرنا چاہتے تھے. یعنی صحابہ کسوٹی ہیں منافقین کی اور اہل ایمان مخلصین محبین کی، دونوں کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کی جماعت صحیح، اور ان کے ساتھ اس کے رویہ برتاؤ وہی بتائے گا کہ یہ منافق ہے یا کیا ہے، مخلص مومن ہے. اور اللہ نے وہاں بھی بار بار کہا ہے ہم تاکہ چاہتے تھے کہ مومنین کو، مخلصین کو جو ہے نا منافقین سے جدا کریں، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے یہ امتحان ڈالا ہی اسی اس پر ہے.
تو اس لیے صحابہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے، اور اگر کہیں خطا ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو کلیئر کر کے انہیں پاک صاف کر کے پھر امت کے لیے رہبر اور رہنما بنایا ہے، اس امت کا بہترین حصہ بنایا ہے، اس کے بعد بنایا، اس کو کلیئر کرنے کے بعد۔ اب کسی کی بھی اس میں زبان کشائی کی، لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، بولے نا کیا ہے، نفاق ہے۔ بولے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ سب ہوتی اچھا کہتے ہیں جی دیکھو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے، منافق ہوتا ہی وہ ہے جو سامنے آپ کے پورے دین کا نام لینے والا ہو۔ منافق کے اندر کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر، وہ یہیں آ کر معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر وہ نمازی ہوگا، کلمہ گو ہوگا، اور اللہ کے نبی کے متعلق بڑے بڑے وہ دعوے دار ہوگا، لیکن صحابہ کی جماعت کے بارے میں جب وہ اس کسوٹی میں یا اس چکی میں آئے گا، وہاں آ کر پتہ چلے گا کہ یہ سوکھا ہے یا گیلا ہے نا بات عجیب سی۔ اور میں بار بار جب اس کو پڑھ رہا تھا، آج کی آیات، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ احد، پھر اچھا پورے کے پورے غزوہ احد کا خلاصہ ہر آیت میں دوبارہ آتا ہے۔ شروع میں ہم نے خلاصہ کیا کہ اس آیات میں اس حصے کا ذکر ہے، اگلی آیات میں پھر اس حصے کا ایک دوسرے حصے کا ذکر، تیسرے پچھلے دو کا ملا کے تیسرے کا پھر ذکر۔ تو احد کا جو میدان تھا یا احد کی جو جنگ تھی، وہ پہلی باضابطہ جنگ تھی، پہلی باضابطہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی اور صحابہ براہ راست یہ جنگ اور یہ جہاد کے ارادے سے نکلے تھے۔ عمل بےقینی شروع ہی سے معلوم تھا کہ کس عمل کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ وہاں بار بار کہہ رہے ہیں مومنین کو، مخلصین کو اللہ جاننا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے متعلق خوب یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں بالکل شرح صدر کے ساتھ کہ یہاں کوئی لب کشائی کی اجازت، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کر دی، اللہ نے گنجائی، جو کرنا تھا کر دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو فیصلے دینے تھے وہ کیا کر دیے، سنا دیے۔ تو اللہ کے اوپر کسی کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے اوپر کسی اور کوئی کورٹ اور کوئی فیصلہ جج ہے؟ نہیں ہے۔ اگر وہ ہے، بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ کو بہترین فیصل نہیں مانتا، اللہ کو بہترین جو ہے وہ سدھارنے والا، خیر والا اور خیر پر مددگار نہیں مانتا، وہ اعتراض کرتا ہے اللہ کی ذات پر۔ چلیں اب دیکھیے گا، اب پورا میں نے جو بیان کی ہے اس بات کو خوب ذہن میں رکھ کے اب صرف آیات کو دیکھیں۔ ہر ایک آیت میں عجیب عجیب باتیں ہیں، لیکن یہ والی ذہن میں ہونی چاہیے، پھر وہ آیت آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اور البتہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جب تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے اپنا وعدہ، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس غزوہ احد کے بعد وہ لوگ گئے اور یہ کہا گیا کہ اللہ کا تو وعدہ تھا، اللہ کا تو مدد اور نصرت کا وعدہ تھا، تو پھر شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ شکست کی وجہ وہ بھی بتائیں گے، اس شکست کے اسباب بھی بتائیں گے، انہیں درست بھی کریں گے، عمل کی نشاندہی بھی کریں گے، اور اس میں صحیح کیا تھا وہ بھی بتائیں گے، اور غلط کیا تھا وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کیسے کیا ہے وہ اللہ نے پہلے شروع میں بتایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، کب؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جس وقت تم ان کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، پھر ایک وقت آیا کہ اذا فشلتم، جب تم کمزور پڑ گئے، اللہ کا وعدہ تو ہو چکا تھا، تمہیں فتح مل گئی تھی نا ابتداءً، تو اذا فشلتم، جب تم خود کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے باہمی اختلاف کیا، فی الامر ایک معاملے میں، تم نے کیا کیا؟ باہمی اختلاف کیا ایک معاملے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، تمہاری محبوب چیز تمہیں دکھلا دینے کے بعد، اللہ نے تمہاری پسند فتح وہ دکھا دی، اس کے بعد تم نے کیا کی؟ تم کمزور پڑے، بے ہمت ہوئے، ہمت ہار بیٹھے، اور آپس میں معاملے میں اختلاف کیا، اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ تمہیں دوبارہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اور اللہ نے جو تمہاری محبوب اور پسندیدہ جو فتح تھی وہ تمہیں دکھلا دی تھی۔ منکم من یرید الدنیا، کیسے ہوئی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ منکم من یرید الدنیا، تمہارا اس اختلاف کی بنیاد پر بعضوں کا دنیا کا ارادہ کرنا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ وہ حصہ تیر اندازوں کا جسے اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا اور ان کو وہاں رہنے کے لیے مختص کیا تھا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی، ابتداءً مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ان لوگوں نے آپس میں بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم پورا ہو گیا۔ آپس میں ان کی رائے تھی اور اس رائے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ بعضوں نے کہا نہیں ٹھہرے رہنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ اب چلے جانا وہ ٹھیک ہے۔ تو وہ اختلاف اور اللہ کے نبی کے حکم کی اجتہادی طور پر ہی کیوں نہ ہو نافرمانی اور غلطی، وہ شکست میں بدل گئی۔ اس لیے علماء نے اس کے ساتھ بڑے عجیب سی بات یہ لکھی ہے کہ آپسی امت مسلمہ کا اختلاف یہ ان کی تباہی کا اور نقصان کا بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری وجہ آپس میں ایک تو اختلاف، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اگرچہ بظاہر ان کی نظر میں کیا تھی؟ ہم نے حکم پورا کر دیا، وہ ان کی نیت کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو نافرمانی کہا، اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ تم میں سے بعض وہ بن گئے جو دنیا چاہتے تھے۔ اور میں نے اس کی تفسیر بتائی تھی کہ دنیا چاہنے کا مطلب قطعاً وہ صرف ان کی اصلاح اور تنبیہ میں تھا، باقی دنیا کہیں بھی نہیں تھی، کہ وہ جو غنیمت بھی جمع ہوتی تھی وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس جانی تھی۔ جو لوگ بھی غنیمت جمع کر رہے تھے، یا جو لڑ رہے تھے، یا جو پیچھے کھڑے تھے، سب کے سب کو حصہ برابر ملنا تھا اس میں۔ کسی کو بھی دنیا خود جائیں گے تو زیادہ ملے گی ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ یہ لوگ دنیا طلب کر رہے تھے، اس لیے تاکہ ان کے دل سے دنیا کی جو کہتے ہیں نا ذرہ بھی کہیں سوچ وہم و گمان میں بھی نہ آئے کبھی کہ دنیا بھی کوئی طلب کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اس امر کو بھی دنیا طلب کرنا کہا ہے، صرف تنبیہ کے لیے، حالانکہ وہ دنیا طلبی نہیں تھی، حصہ ان کو ملنا تھا۔ اگر وہ وہیں رہتے، کھڑے رہتے، ہلتے بھی نہیں جگہ سے، پھر بھی ان کو وہی دنیا کا حصہ ملنا تھا جو وہ نیچے آنے کے بعد ان کو ملا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور اللہ نے ان کا بھی بتایا کہ بعضوں نے اختلاف نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے نبی کے بات کو بعد تک کے لیے چھوڑا اور وہیں ڈٹے رہے۔ ان کو اللہ نے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ آگے وہ وجہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شکست ہوئی۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا۔ تم ان کے پیچھے تھے، پھر وہ تمہارے پیچھے ہو گئے۔ تم ان کے پیچھے تھے، پھر تمہیں پھیرا اور تم دوسری طرف جانے والوں میں سے، اور وہ تمہارا پیچھا کرنے والے ہو گئے۔ پھر تم کو اللہ نے ہٹا دیا ان سے۔ لِيَبْتَلِيَكُمْ، کیوں ہٹایا؟ تاکہ اللہ کیا کرے؟ ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے، تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لام قد، البتہ تحقیق یقینی طور پر، عفا عنکم، اللہ نے تم کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور آگے ایک رکوع، اسی رکوع کے آخر میں آ رہا ہے عفا اللہ عنہم، یہاں تو عفا ضمیر ہے نا، اس نے معاف کیا تمہیں۔ آگے صراحتاً اللہ کے نام کے ساتھ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ جو بھی تھی، اجتہادی غلطی تھی، کچھ بھی تھا، اللہ نے اس کو غلطی کہا اور پھر اس کو کیا کر دیا کہ اب بس کلیئر ہے، جو کام جس کے لیے ہم نے اس کو غلط کہا تھا وہ غلطی سدھر گئی، اب کبھی اس کی ضرورت باقی نہیں ہے اور یہ کبھی دہرائی نہیں جائے گی۔ اچھا، ایک میں اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ صحابہ سے پھر دوبارہ یہ غلطی، اس کے بعد کبھی بھی صحابہ کی جماعت میں سے کوئی بھی جنگ کے میدان میں سے واپس نہیں ہوا، پوری کی پوری جان لڑا دی۔ اس واقعے میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زخمی ہو کر گرے تو آپ کے ارد گرد چند لوگ جو رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں 80 سے زیادہ ایک فرد نے زخم اٹھائے۔ جو حضور کے گرد کھڑے تھے، سارے تیر، ساری تلواریں انہی کی طرف دوڑتی تھی، ایک فرد 80 زخم کھا چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسی واقعے کے میں جب اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تھا فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں،
مارو اور تیر مارو. اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، ان کو 80 سے زیادہ زخم آئے تھے. تو پھر صحابہ کی جو تربیت ہوئی اس کے بعد پھر کبھی بھی یہ غلطی، تو یہ بھی دلیل تھی کہ دوبارہ ان سے کوئی ایسا ہی قطعی، اللہ نے سب برابر ہوگی. عفا اللہ عنہم، اللہ نے اسی لیے معاف کر کے ان کو مضبوط کر دیا کہ یہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا کہ اب دوبارہ اس کا چانس ہی ختم ہو گیا. اب دیکھیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر آگے دیکھیں کتنا لاڈ کیا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے امتحان تو لیا ہے لیکن اس میں صرف خیرخواہی تھی، تمہاری بالائی ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، اور اللہ تو بڑے فضل والے ہیں، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کس کے لیے؟ ہاں، ایمان والوں کے لیے. اور وہ کون سے ایمان والے تھے اس وقت؟ وہ کون تھے ایمان والے اس وقت؟ جن کو براہ راست یہ کہہ رہا ہے کہ تم غم نہ کرو، امتحان تو ہے، گزر جائے گا، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. امتحان لینا یہ بھی فضل کے لیے ہوتا ہے، خیرخواہی میں ہی ہے. اللہ اذ تسعدون، صرف ترجمہ یہ دیکھیں اس کو بھی، اذ تسعدون ولا تلوون، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم کیا کر رہے تھے؟ چڑھ رہے تھے، چڑھے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ جو دوسرا واقعہ ہوا نا، جب وہ پیچھے سے حملہ ہوا تو اس وقت پھر یہ بھی افواہ پھیل گئی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو وہ پوری بالکل ایک افراتفری کا معاملہ ہو گیا. اور حالانکہ اچھا ایک اور بھی ہے، حدیث میں آتا ہے اس افراتفری میں بعض مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. اس افراتفری میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نا کس کو کر رہے، وہ بالکل گڈ وڈ ہو گئے، آپس کی تلواریں نکال رہے، تو اپنے آپ کو ہی لگ رہی ہے یا اپنے ہی ساتھی کو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اسی معاملے میں شہید ہوئے، اور وہ کہتے بھی رہے کہ یہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، افراتفری اتنی تھی، اور ان کے ہاتھوں سے وہ حضرت حذیفہ کے والد بھی شہید ہو گئے. تو نقصان بڑا تھا، بہت بڑا نقصان تھا. اسی کو اللہ نے آگے بڑے عجیب سے الفاظ میں دوبارہ بتایا ہے. اور تم جو ہے نا جب جا رہے تھے، حملہ ہوا تو تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے نبی تمہیں پکار رہے تھے، تمہیں پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ. لیکن افراتفری معاملہ ایسا تھا کہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا، معاملہ حالات ایسے ہو گئے تھے. اللہ نے کہا کہ تم نے جو اللہ کے نبی کو ایک اذیت تکلیف دی، آپ کے حکم عدولی ہوئی، حضور کی نافرمانی، اللہ نے اس کو بڑے عجیب پیرائے میں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، پھر تم کو بھی پہنچا غم، بِغَمٍ، اس غم کی وجہ سے جو تم نے نبی کو دیا. اس غم کا بدلہ فوراً کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ تمہیں بھی غم پہنچا. بعضوں نے کہا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، غم پر غم پہنچا. کون کون سے غم؟ پہلا غم فتح ہو کے پھر شکست، یہ بہت بڑی غم کی بات ہے کہ یار اچھے بھلے جیتے ہوئے کیا ہو گئے؟ ہار گئے. ایک غم یہ تھا. دوسرا غم اپنے ہی لوگ شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے، اپنوں ہی کے ہاتھوں سے ہو گئے، یہ اس سے بڑا غم تھا. شہید تو ہوئے لیکن اپنے ہی کے ہاتھوں سے ہو گئے، یہ اس سے بڑے غم کی بات. پھر یہ غم اللہ کے نبی کے متعلق خبر سننا کہ وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، یہ اس سے بڑا غم. تو اللہ نے تم پر غم پر غم بھیجے. اور بعضوں نے ترجمہ کیا کہ غم، اسی غم کی وجہ سے جو تم نے نبی کو دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھی غم میں مبتلا کیا. اچھا کیوں کیا؟ ایک سبب تو وہ تھا کہ تم نے بھی اللہ کے نبی کو غم دیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لیکن اصل تقدیر میں اللہ نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ تم لوگ ایک غم برداشت کر کے صبر اور استقامت کے اس مقام پر پہنچ جاؤ. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو میں نے پیچھے کہا نا کہ دوبارہ ان سے کوئی ایسا غلطی نہیں ہوگی، اس کی سند اللہ نے جاری کی، وہ یہ ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کبھی بھی کئی لا تحزنوا، کبھی غمگین نہ ہو. کس پر؟ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو بھی تم سے فوت ہو جائے. فتح فوت ہوگی، شکست آ گئی، فتح ان سے رہ گئی نا، اپنے مسلمان رہ گئے، جو مال غنیمت تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ رہ گیا. تو کہہ رہے اللہ کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم ایمان میں، طاقت میں، صبر میں، استقامت میں اتنے اعلیٰ کوالٹی پہ چلے جاؤ کہ تمہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کے جانے کا خوف، فوت ہونے کا کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز چلی گئی وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تمہیں اس میں کوئی مغموم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو غم اللہ نے دیا، یہ اس لیے دیا کہ پھر دوبارہ تمہیں کوئی غم.
سمجھ رہے؟ اللہ نے غم دیا سکھانے اور تربیت کے لیے کہ پھر تمہارے دل کبھی بھی دنیا میں کچھ بھی فوت ہو جائے انہیں ان سے اچھا، بعض مفسرین نے اس فوت ہونے سے وہ بات ذکر کی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تمہیں ایسا کوئی چیز پہنچتی ہے تو پھر بھی تمہارے دل کیا ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ تم ایمان پر اور اسلام پر کیا رہو گے، قائم اور دائم رہو گے، تمہیں کبھی کوئی چیز اس چیز سے ہٹا تم سے فوت ہوگی، تمہارے محبوب ہستی اللہ کے نبی تم سے فوت ہو گئے، چلے گئے، پھر بھی تمہارے دل اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے اور اس پر قائم ہوں گے، وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے۔ تو پھر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کیا ہو گئے تھے، اکثریت مرتد ہو گئی تھی، العیاذ باللہ، اللہ کہہ رہے ہیں لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اب ہم نے تمہیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اب تمہاری کوئی بھی چیز فوت ہو جائے تم غمگین۔ اللہ کی سند اور ایک طرف روایت، وہ روایت جو صرف تاریخی روایت، تو اللہ کی سند بڑی ہے یا تاریخی روایت بڑی ہے؟ ہاں، علی ما فاتکم، تمہیں کوئی چیز غمگین نہیں کرے گی جو بھی تم سے فوت ہو جائے، ولا ما اصابکم، اور تمہیں کوئی مصیبت بھی پہنچ جائے، کبھی جنگ میں شہادتیں ہو جائیں، نقصان ہو جائے، ولا ما اصابکم، تمہیں کوئی غمگین نہیں کرے گی وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے گی، واللہ خبیر بما تعملون۔ آگے پھر دیکھیں نا وہی بات سند دوبارہ، واللہ خبیر، اور اللہ زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ باخبر ہے، علی ما تعملون، ان صحابہ کے تمام اعمال سے، گزشتہ، موجودہ اور بولو نا آپ کے ساتھ بولو کرو، تھوڑا ترجمہ آپ کو بھی آ ہی جائے گا، ترجمہ تو ویسے بھی انشاءاللہ آئے گا لیکن ایک عادت بن جائے گی۔ تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، گزشتہ بھی، موجودہ بھی، آنے والے بھی۔ اللہ نے سند ایسی نہیں جاری کی، اللہ علیم ہے، اور اللہ آنے والے معاملات اور تمہارے کاموں سے بھی کیا ہیں، کل تم کیا کرو گے اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی، اللہ ساری خبر رکھتے ہیں سارے کاموں کی، ہو رہے ہیں یا آنے والے۔ اچھا صحیح نہیں آئی اس کی صحیح بات میں، مجھے تو ان چیزوں کو جب بھی اسی وہ آتی ہیں یا جیسی آیات میں جب صحیح کہتے ہیں نا، وہ بندے کو کوئی سمجھ آ جائے نا تو بندے کو ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس معاملے میں پھر کوئی وہ تو نہیں رہے گی، کوئی شک، کوئی دل میں، کوئی دماغ میں کوئی ایسی چیز صحابہ کے بارے میں یا بالخصوص جو ان سے اعمال ہوئے ان پر کبھی بھی کوئی انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کرنی، اگر وہ کرتا ہے تو وہ اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس بہترین مبارک ترین جماعت سے، بزرگ ترین جماعت کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اسی پر یقین ہے کہ یہی محبت ہماری نجات کے لیے کیا ہوگی، کافی ہو جائے گی۔ اصل ایمان اور دین کا حصہ وہ لوگ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ لٹک کر اور چپک کر کیا ہو جائیں گے، اگر لٹکے ہوئے چپکے ہوئے تو ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ اصل مومن تو وہ ہے، اصل مومن تو کیا ہیں، وہ لوگ ہیں، ہم ان کے طفیلی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے اس چیز میں اپنے دل اور دماغ کو خوب صاف اور ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی جماعت ہو، قرآن کریم کی جو آیات ہوں ان کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔